Audience, welcome to Viewpoint from Overseas. I'm your host फराज सैयद. पाकिस्तान में minorities के हुकूक पे बड़ी बात होती है लेकिन ख़त्म हो जाती है. पाकिस्तान में minorities को किस तरह जो है हमें रखना चाहिए, किस तरह जो है उनके साथ हमें बिहेव करना चाहिए, शायद आज तक हम इस बात को समझ नहीं सकें. इस पर आज भी डिस्कशन हो रही है. पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से बड़ी डिस्कशन हुई, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं ब्लास्फेमी लॉ आज भी अपनी जगह पे मौजूद है. उसको अब्यूज़ भी किया जाता है. जो मुल्ला हजरात हैं हमारे, जो मौलवी हजरात हैं, उनका कहना ये है कि जी आप लॉ को क्यों बुरा कहते हैं, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बुरा कह सकते हैं और जो है लेकिन लॉ को आप बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जो है हम इजाज़त नहीं दे सकते कि लोग जो हैं खुलेआम या जो दूसरे जो लोग हैं वो रसूल अल्लाह की गुस्ताखी करें मुमलिकत पाकिस्तान में. आजकल जो एक इशू चल रहा है वो है एक 11 साल की ईसाई बच्ची का, और उस बच्ची का इशू ये है कि उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसने खाना बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए उसने जो है जो सामान जमा किया उसके अंदर कुरान के पर्चे भी थे या कोई कुरानी आयत थी, जिसको उसने जला दिया अपने खाना बनाने के सिलसिले में या आग लगाने के लिए. उसने जो है जो मवाद जमा किया उसमें कुरानी आयत थी और उसने उनको जलाया, और उसके बाद जो है मजमा इकट्ठा हो गया उस 11 साल की बच्ची को मारने के लिए, और वो बच्ची आज जेल में मौजूद है और उसके ऊपर अभी ये केस चल रहा है. क्या 11 साल की बच्ची के ऊपर ब्लास्फेमी का केस चलना चाहिए? क्या उसमें इतना शऊर है कि वो जो चीज़ें जमा कर रही है वो चीज़ें उसमें कुरान की आयतें नहीं हैं? ये एक बड़ा अजीब सवाल है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो बच्ची की दिमागी हालत शायद ठीक भी नहीं है. लेकिन मैं कहता हूँ चले मान भी लिया उसकी दिमागी हालत ठीक भी है, तो क्या उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ अप्लाई होना चाहिए? क्योंकि वो तो अंडर एज है मेरे हिसाब से. सलमान तासीर साहब की जो शहादत हुई या उनको हलाक किया गया, मारा गया कुछ लोगों की नज़र में, वो आप सबके सामने सिर्फ इसलिए उनको मारा गया क्योंकि उन्होंने एक ईसाई औरत जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ अप्लाई हो गया था और उसको सज़ाए मौत दे दी गई थी, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ब्लास्फेमी के लॉ को चैलेंज किया कि ये लॉ जो है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, कि लॉ ही गलत है शायद. उसके बाद जो है उनके अपने बॉडीगार्ड ने जो है उनको मार डाला. उसके ऊपर बड़ी बातें हुई और वो बातें ख़त्म हो गई. सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि लोग खामोश रहते हैं, इस तरह की इश्यूज उठते हैं, हम लोग मीडिया के अंदर बड़ा शोर देखते हैं, दोनों तरफ से शोर होता है, राइट विंग भी, लेफ्ट विंग भी, लिबरल भी, हमारे मौलवी हजरात भी, मजहबी लोग भी, हर तबके के लोग बहुत शोर करते हैं और फिर भूल जाते हैं, और हम इंतज़ार करते हैं कि अगली दफ़ा जब कोई इसका विक्टिम बनेगा या जब ये इशू फिर से उठेगा सिमिलर इशू, तो फिर हम इससे बात करेंगे और लाइफ मूव्स ऑन. राइट विंग की एक अपनी सोच है और राइट विंग के होते हुए बहरहाल लगता ऐसा है कि इस लॉ में तब्दीली करना इतना आसान काम नहीं है. पाकिस्तान में एक बहस उठ पड़ी है कि मुसलमान कौन है, किसको मुसलमान कहा जाए. पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ईसाई या हिंदू जो हैं वो गैर महफूज नहीं है, और अब तो ये भी नज़र आ रहा है कि हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की जो अपनी सेक्ट्स हैं यानी कि अहले तशी हजरात, उनकी जो है ना मास किलिंग हो रही है. मज़ारात पे जो लोग यकीन रखते हैं या ईद मिलादुन्नबी पे लोग जो यकीन रखते हैं उनकी मास किलिंग्स हो रही हैं. बल्कि ना सिर्फ ये हो रहा है कि मज़ारात के ऊपर हमले हो रहे हैं, इमाम बारगाहों पे हमले हो रहे हैं. तो पाकिस्तान को हम किस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मुसलमान कौन है पाकिस्तान के अंदर? रियाज अख्तर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ. ये जो रिसेंट वाक़या है और मुसलमान कौन है पाकिस्तान के अंदर और ये क्यों ये खामोशी है इन चीज़ों के ऊपर, ज़रा अपना तबसरा दीजिए. अगर आप को याद हो पिछले प्रोग्राम में हमने ये तफसील से डिस्कस किया था, और उस वक्त 3 मुख्तलिफ वाक़यात पे बात हुई थी. एक तो हमने बात की थी जो कामरा एयरबेस पे हमला हुआ है, और 2 और वाक़यात थे जिसके बारे में हमने बात की थी. वो मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये है कि एक तो हिंदुओं की जो फ्लाइट है हिंदुओं की माइग्रेशन हो रही थी, कामरा का अटैक था, और जो गिलगित जाने वाली बसों में से जो अहले तशी हजरात को मारा गया था, हमला किया गया था. तो ये उस सिलसिले की एक और कड़ी है, एक और लिंक है उसका. ये चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, और अब ये कहाँ तक रुकेगा ये कहना मुश्किल है. लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये एक जो सबसे बड़ा मसला है वो एक अदम बर्दाश्त, इंटॉलरेंस का है, जो कि बढ़ती जा रही है, और वो मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को वो मैनिफेस्ट कर रही है. एक सेल्फ राइचियसनेस का मोड है कि भाई हम सही हैं बाकी सब गलत हैं. अब ये ब्लास्फेमी लॉ के बारे में आप देखें कि जो अक्सरियत है लोगों की, मैंने सुना है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल who have been arrested on blasphemy charges, and the vast majority of these people are actually Sunni Muslims themselves. तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपने पर्सनल
جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے اس لا کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس نے بلاسفمی کی ہے، جھوٹا الزام لگا دیا، مولوی سے کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بھی کہو گے صحیح کیا، اس نے کیا ہے بالکل غلط کیا اور اس کو پکڑو. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایسی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے اور اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا. یہ احساس جو ہے کسی طرح قوم میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس آگ سے تاکہ ہم لوگ بچ سکیں سب. کیونکہ آج ایک آدمی اس میں جل رہا ہے، کل دوسرا جلے گا، پرسوں تیسرا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آگے بات کریں گے، لوگوں کی جو خاموشی ہے اس پہ ذرا تھوڑی بریک کے بعد ہی بات کریں گے. لیکن سمندر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ 11 سال کی بچی تو انڈر ایج ہے، اگر اس نے قریب جلایا بھی، اول تو مجھے لگتا ہے 11 سال کی بچی انٹینشنلی جو ہے قرآن کے آیات کو جلائے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ ہاں اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تھوڑی سی رپورٹنگ کی بھی اس کے اندر خرابی ہے کہ ہمیں صحیح طرح واقعات ہی نہیں پتہ ہیں کہ ہوا کیا. اس میں ہے کہ نہیں صاحب وہ تو عربی کا قاعدہ تھا، پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن کے صفحات تھے، کچھ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جو ہے اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. پر جو بات آخر میں طے ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجمع ہے جس کا خیال ہے کہ گویا ان کے جو ہے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا اور وہ بڑھ رہا ہے کسی کی طرف، ایک گھر کی طرف کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ ایک بچی رہتی ہے جس نے کہ کوئی یہ کام کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک بڑی خرابی ہے پورے معاشرے کی جو ظاہر کر رہی ہے یہ چیز، کہ یہ جو چیز ہے اس طرح کا جو زہر ہے وہ پورے میں ہے، جس میں لوگ جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ذمے ہے یہ کام، جو بزرگ ہستیاں تھیں ان کی عزت کسی طرح بچا لینا. اب ان سے کوئی سوال کرے کہ بھئی تمہاری کیا اوقات، تم کس کی جو ہے عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کی عزت پہ کوئی تم ان کی ہاں کچھ کرنے سے کوئی فرق پڑ گیا نہیں پڑے گا جو ہے اللہ کی عزت میں نعوذ باللہ کوئی گھٹائی آ جائے گی. کوئی ہاں یہ بات جو سمجھانے کی، تو یہ جو ہے وہ مطلب ایک بڑی معاشرے کی خرابی جو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کو معاشرے کی سطح پہ اس طرح کے پروگرام کر کے لوگوں سے باتیں کر کے اس کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا. جی صبا صاحب کی طرف آتا ہوں، ایک تو پہلے اپنی رائے دیجیے اس چیز کے اوپر. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاسفیمی کے لاز ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے؟ یہ مطلب ذرا آپ کی طرف مجھے پتا ہے بڑا خطرناک سوال رکھ رہا ہوں میں، لیکن کیا دیکھیں آپ؟ اس ایک بہت دلچسپ چیز یہ ہے کہ جس بلاسفیمی لا کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو جنرل ضیاء نے اس کی ترمیم کی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بلاسفیمی لا سب سے بڑی آئرنی ہے کہ یہ انگریز سرکار کی دین ہے. اس طرح کے بلاسفیمی لاز انگریز کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں نہیں تھے، اور جو لکھا گیا ہے لا وہ انگریز کے زمانے کا لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ یہ سوچئے کہ جو لوگ سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی انگریز کا تو ہمیں کوئی نظام نہیں فالو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، انگریز تو یہ انگریز تو وہ، وہی لوگ انگریز کی سب سے ناقص دی ہوئی چیز ہمارے اوپر اس کا فائدہ اٹھا، ان کی مرضی کی ہے شاید، ہاں اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ لائن میں کہ مقصد اس وقت میرے خیال سے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کسی کی ناموس بچائی جائے یا کچھ کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ اپنی سیاسی دکان چلائی جائے، اور سیاسی دکان سے میرا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹ ملیں یا نہ ملیں، اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اپنی جس کو کہتے ہیں اپنا اثر بڑھایا جائے. اور اس کے لیے ان کو پتہ ہے، ہمارے جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں اردو میں عام الفاظ میں اسلامی جماعتیں کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی اسلامسٹ کہہ لیجئے، ریلیجن بیسڈ کہہ لیجئے، جو لوگ مذہبی جماعتیں کہہ لیں، نہیں، میں یہ کہوں گا جو لوگ مذہب کی بنیاد پہ اپنی سیاست چلاتے ہیں وہ اپنا اثر بڑھانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں ان کی ایگزسٹنس میرے خیال سے جو ہے ان کی جو دکان چمکتی ہے ویسے ایک دفعہ آپ نے کوئی جذباتی ایشو اٹھا دیا تو آپ نے دیکھا پچھلے 30-40 سال میں ہم میں سے کوئی ڈھنگ سے نہیں بولا. بہت بہترین ریلی ہوگی. اب پانی سر سے آگے بڑھ رہا ہے، اور میں ابھی بھی ہوپفل ہوں کہ اب عوام کو سوجھے گی کہ یار یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو بنیادی طور پہ جو آپ نے کہا نا لا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لا اگر کوئی ہونا چاہیے تو ایک تو میں پرسنلی جنرل ضیاء کے زمانے میں جرنلسٹ تھا، پاکستان میں عمر کم تھی، چھوٹا سا کام کرتے تھے لیکن تھے جرنلسٹ، اور ہم نے دیکھا ہے کسی امریکن سے بھی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں فریڈم آف انفارمیشن کو دبائیں گے تو اس سوسائٹی کی، اس امت کی موت ہو جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جس امت کی کہتے ہیں نا موت عالم موت عالم، کہ آپ کی جس امت کی آپ نے انٹلیکچوئل گروتھ پہ روک لگا دی، اس کا پھر اشر وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوال یہاں پر یہ کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اب بس ہو گئی ہے اور اب بہت ہو گیا ہے اور اب جو ہے نہج پہ آ گئے ہیں. ریاض صاحب، لوگوں کی خاموشی تو نظر آتی ہے سلمان تاثیر پہ، یہ ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ یہ اس سلسلے میں، اور
میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ اپنا رول صحیح طرح یہاں پلے نہیں کر رہا، پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا رول صحیح طرح پلے نہیں کر رہی. اب آپ یہ سوچیں کہ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے 2009 میں جب سوات میں طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں کچھ نہیں چاہتے، صرف ہم نظام عدل اپنا قائم کرنا چاہتے. شریعت. ہاں صحیح ہے. اچھا، بہت سے لوگ، اچھے سمجھدار لوگ، انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ ہمارا جسٹس اسپیڈی جسٹس نہیں ملتا، یہ بڑا مسئلہ ہے. بڑے سارے مسائل ان کے تھے، تو ٹھیک ہے ان کو کرنے دو اپنا نظام عدل قائم. لیکن پھر اس نظام عدل کا کیا ہوا کہ جب ان کے پاس طاقت آ گئی، انہوں نے اپنی کورٹس بنا دیں. تو ایک جو واقعہ ہوا جو کہ لوگوں کے کانشنس میں ابھی تک ہے، وہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی کو انہوں نے بہت بری طرح کوڑے لگائے، مارا، کوڑے لگائے کسی سزا پر، کسی اس کی ویڈیو لیک ہو گئی. ہاں، وہ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ آئی اور پھر اس کے بعد اس کو دن رات میڈیا نے پلے کیا. اس سے چند دنوں کے اندر جو پاپولر اوپینین تھی دیٹ ٹرنڈ اسٹرانگلی اگینسٹ دا طالبان، اور اس سے ملٹری کو یہ سپورٹ ملی. اکثریت میجورٹی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں ان کا یہ بہت ہو گیا، اب ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی سچویشن ہو کہ جناب یہ معاملہ جب بڑھتا رہے، جب حد سے بڑھ جائے، جب عام لوگ جو ہیں وہ اس سے نالاں ہو جائیں. لیکن اس کے لیے میڈیا کا کردار بڑا ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کردار بڑا ضروری ہے. ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. میڈیا کو چاہیے کہ ان چیزوں کو پلے کرے اوور اینڈ اوور اگین، دکھائیں اس بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ممکن ہے، یقین تو نہیں کہہ سکتے پبلک اوپینین جو ہے اس کا ٹائٹ ٹرن ہو جائے گا، چینج ہو جائے گی، اور یہ بلاسفمی لا کے خلاف ہو جائیں گے. اس حد تک کہ کم از کم اگر لا کو ریپیل تو کرنا شاید بہت مشکل ہے کسی کے لیے، لیکن یہ کہ اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ریفارم کیا جا سکتا ہے. آڈینس پہ گفتگو چل رہی ہے، ایک بریک لیتے ہیں. لیکن راج صاحب نے جیسے کہا کہ میڈیا کو اپنا ایک میجر رول پلے کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. جیسا کہ انہوں نے مثال بھی دی کہ سوات کے اندر جب اس بچی کی ویڈیو آئی جس کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، جبکہ سوات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے بربریت آمیز کام ہوئے جس میں یعنی کہ لوگوں کی گردنیں اتاری گئیں، لوگوں کو قبروں سے نکال کے جو ہے بیچ چوراہے کے وہ لٹکایا گیا. لیکن وہ جو ویڈیو جو تھی اس کو جب پلے کیا گیا اور جب اس کی مظلومیت اس بچی کی اس پہ تبصرہ کیا گیا تو پبلک اوپینین چینج ہوئی. یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا چیف جسٹس اور جو ہے جو موجودہ حکومت ہے اس پہ ہم نے پتہ نہیں کتنے شو کر لیے، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے مائنورٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس پہ ہم نے بہت ہی شاید لمیٹڈ شو کیے ہیں. ہم نے جو ہے چھوٹے موٹے عتیقہ اوڈو کی جو ہے شراب نکلنے پہ ہم نے جو ہے بڑے شو کر دیے اور چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا اور بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ہم نے شو کر دیے. لیکن جہاں ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مائنورٹیز مائگریٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے نا کھلا اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ کھل کے بات اب ہونی چاہیے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے، تبصرہ کریں گے کہ لوگ کیوں خاموش ہیں. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. War on terror, big government, big business and fall of America. The facts and the stories mainstream media don't want to tell you. Only on Frank Conversations with Fred Can. Frank and honest. Every Tuesday at 5 p.m. on Dia TV. Hi everyone, this is Naima Azam. Join me for an evening full of fashion, fitness, food and fun from around the Bay. Watch my show Evening in the Bay every Saturday at 5 p.m. on Dia TV. Vision 2047, a show where we create and discuss futures for India and Pakistan, a year when both countries celebrate 100 years of independence. Be a part of this revolutionary new show coming to you every Sunday evening at 5 p.m. on Dia TV. آڈینس ویلکم بیک. اسی چیز سے بات کریں گے جو بلاسفیمی کے لاء میں جو 11 سال کی بچی کو پکڑ لیا اور مائنورٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. لیکن ایک اور بھی چیز جس پہ بات کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بلاسفیمی لاء کے جو وکٹمز ہوتے ہیں یا جن پہ الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے نا گستاخی کی ہے، چاہے وہ قرآن کی گستاخی کی ہو یا رسول اللہ کی گستاخی کی ہو، ان کو سزائیں ٹھیک سے نہیں ہو پاتی اور لوگوں کو یا تو مجمع مار دیتا ہے یا وہ جیلوں کے اندر مار دیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہو پاتا کہ ان کو کھل کے جو ہے جسٹس مل سکے یا پورا جو ڈیو پروسیس ہے اس سے وہ ان کو گلٹی ثابت ہو پائیں. وہ بس یہی ہوتا ہے کہ الزام لگ گیا اور جو ہے مجمع اکٹھا ہو گیا اور جو ہے
बीच चौराहे के ऊपर इतना मारा कि बंदा मर गया। और बल्कि एक केस ऐसा हुआ कि वो मस्जिद का पेश इमाम था जिसको ना सिर्फ मारा गया, उसको मार के उसकी लाश को जो है गाड़ी के पीछे बांध के गलियों गलियों जो है ना रुस्वा किया गया। बहरहाल ये क्या बारबेरिज्म है, क्या चीज़ें हैं, किस तरफ जा रही सोसाइटी। अली हसन समंतौर साहब कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि लोगों को ड्यू प्रोसेस से नहीं गुजर पाते वो और उनको जो है मजमा मार देता है। नहीं, बिल्कुल आपने जो है सही कहा, और जो वक्फे में जो बात हुई थी रियाजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि फ़िलहाल तो ये नज़र आता है कि तौहीन रसालत के कानून से इस लड़की की जान बच गई, क्योंकि जो है अगर ये ना होता मतलब तो कस्टडी में रखा हुआ है। हाँ, कि मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई नहीं, एक कानून है ऐसा, हम इसको जो है लेके जा रहे हैं, उसके हिसाब से चलेगा। फ़र्ज़ करें कि अगर ऐसे ही लोग होते दीवाना और मालूम होता कि ऐसा कोई कानून नहीं, मुमकिन है उसको मार देते कि नहीं भाई इसके ऊपर तो हमारा कोई जो है वो नहीं है। अच्छा, लेकिन बात असल ये है कि एक तो माहौल बनाना है कि ये जो एक बिला वजह का कानून है तौहीन रसालत का, असल में तो आप समझते हैं बिला वजह कानून है, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, मीडिया में बात कर हमने रहे हैं। लिखा भाई, लिखा है कि ये तौहीन रसालत ये नहीं है कि ये असल में वाकई तौहीन रसालत है, यानी कि ये कानून खुद तौहीन रसालत है, रसालत की तौहीन है ये असल में ये कानून जो है। और इसमें कोई ऐसी जो है कोई बात नहीं, क्योंकि जो है हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि उसके सर पे कोई कचरा भी जो है वो फेंके तो वो उसमें नहीं वो करता, तो हम जो है वो तो बिल्कुल नहीं और मानते इसको रसूलुल्लाह सिर्फ। की या कुरान की कोई अहमियत गिरते हुई नहीं रही ना इन चीज़ों से। और जो है नऊज़ुबिल्लाह इन लोगों की क्या औकात कि ये किसी की इज्जत बनाएं या बिगाड़ सकें, जो है ना कोई। और हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं बुजुर्ग बिल्कुल, हस्तियों बिल्कुल। की, उनकी जो है वो एक अपनी शान है, उनकी एक इज्जत है, उनकी एक जो तारीख है, उस पे कौन जो है उसको खराब कर सकता है। हाँ, कौन- मतलब ये है कि छोटा मोटा आदमी कौन क्या कर सकता है, हाँ, सीधी बात है। लेकिन मैं आपको एक और तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाहूँगा इस तरफ कि आप ये कहते हैं कि साहब तौहीन रसालत का कानून चला जाए और लोगों के जो है जहन बन जाए, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि जो मजहबी क़यादत जिन लोगों के पास है वो जो है इसी तरीके से सोचते हैं कि नहीं, जो इनकी ख़िलाफ़ बात करे उनको कोई आपको मजहबी रहनुमा ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कहे कि नहीं साहब इस किस्म के कानून की ज़रूरत नहीं है। और ये है वो मजहबी लीडरशिप जो कि चला रही है, और बाकी लोग इसके पीछे के चलने को तैयार हैं कि चाहे वो कितना भी इसके खिलाफ बात करें, आखिर में जाके जुम्मे की नमाज फिर इसके पीछे ही पढ़ेंगे वो। हाँ, लेकिन जावेद अहमद गामदी साहब जो है एक मजहबी स्कॉलर, उन्होंने इस यार, कानून के आटे में खिलाफ- नमक के बराबर, हाँ, बिल्कुल। आटे में नमक के बराबर वो लोग हाँ, हैं। न्यूज़ तो में- कहने का मकसद ये है कि जब तक वो आपके पास मजहबी क़यादत नहीं आएगी जो कि उनसे इसी तरीके से, जिस तरह ये हैं दाई कि हम हैं ठेकेदार, तुम्हें बताएंगे कि ठीक मजहब है। क्या होता है, इसी तरह एक दूसरा जब तक वो ना आएगी क़ुव्वत जो कि अब बाहर बैठ के हम लोग जिनका लगता मानने है, वाला हाँ, कोई नहीं, हम बिल्कुल। कह दें जनाब, हाँ। वो कहेंगे, वो दूसरे वाले कहेंगे नहीं आप तो है ही नहीं इस पूरे खेल के अंदर, क्योंकि आप हाँ। तो आइन के बिल्कुल। अल्फाज मतलब लग रहा लफ्ज़ है नहीं ला कि सकते मजहबी हम। क़यादत जो है ना जो मुश्तअल अंगेज लोग हैं उन लोगों के पास चली गई है, उन मौलवियों के पास चली गई जो कि शोला बयानी करते हैं। ना सिर्फ चली गई और है नफरत बल्कि फैलाते हैं। बाकी लोग उनके पीछे चलने को तैयार हैं। बिल्कुल। उन्हें कोई ऑल्टरनेट जो है ऐसा नजर नहीं नहीं आ है मजहबी कोई अलग से जगह जहाँ पर वो जाएं, वो आखिर में उन्हीं के उन्हीं पीछे के जाते बाद हैं वो। सवा साहब। इससे मेरे ख्याल से अगर आप मजहबी और उस हवाले से बात करें तो गांधी साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने टीवी पे एक दफ़ा कही थी कि यार ये उलेमा काजी कब से हो गए, क्योंकि अगर आप वाकई अपने मज़हब और अपनी सकाफ़त को देख रहे हैं तो उसका एक तरीक़ा है, उम्मत की एक ख़ास जिसको कहते हैं तश्कील होनी चाहिए। और आलिम यानी कि आलिम को जो अंग्रेज़ी में आप कहें इंटेलेक्चुअल, और जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनका एक अलग रोल है। और अगर आप ताज़ीर की बात कर रहे हैं या किसने क्या जुर्म किया है उसका डिसीजन तो काजी लेता है, आलिम या मुफ्ती भी नहीं लेता है। मुफ्ती भी आलिम का एक वो है, फतवा जो होता है वो लीगल डिसीजन नहीं है, फतवा जो है वो एक मतलब एक थियोरेटिकल डिसीजन है। फतवे की कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ, मसला तो यही है ना कि हमारे यहाँ हमारी सिस्टम्स की, हमारे लीगल सिस्टम की और उन सब की इतनी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो गई ना कि अवाम जो है, आपने देखा कि सिर्फ इस केस में नहीं, कुछ दिनों पहले वो एक दो भाई जा रहे थे उनके ऊपर कोई चोरी के इल्ज़ाम हुआ और उनको पकड़ के मार दिया गया। सियालकोट वाला केस जो था। हमारे यहाँ मसला तो ये है कि हमारी हर आदमी विजिलेंट बन रहा है वहाँ पर, ऐसा लग रहा है। और विजिलेंटी आदमी तब बनता है जब ये देखता है कि जिनको ये काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और उसके ऊपर से जैसे मंसूर साहब ने कहा, रियाज साहब ने कहा, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, इश्तिहाल, जिसको मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ इंटॉलरेंस जो है वो ग्रो नहीं करी है, भड़काई जा रही है। मतलब ये चीज़ एक नजर आ रही है कि हर आदमी मजहब का ठेकेदार बन गया है। अब वो इसलिए बन गया कि उनको लगता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं ये है भी तो मज़हब अच्छा, का, ये कानून का। एक चीज़ जो मैं रियासत भी दिखाता हूँ, ये जो एक चीज़ फैलाई जाती है कि इस्लाम खतरे में है,
اسلام بہت زیادہ خطرے میں، اور میں سب میں صحیح مسلم ہوں، جو اگلی جو سیکٹ ہے یہ غلط مسلم ہے، یہ تو بیکار چل رہے ہیں، بس میں مسلم ہوں. یہ ڈٹرمنیشن ویسے یہ جو پاکستان میں اب تو یعنی مسلمان جو سیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی تو ایک یہ شیعہ کافر ہیں اور وہ فلانے جو ہیں وہ بریلی مشرک ہیں، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. یہ ڈٹرمنٹ کون کرے گا کون مسلمان ہے؟ اصل میں یہ جو معاملہ یہ تو بڑا پرانا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ آپس میں اختلاف، لیکن determination کون کرے کو گا؟ جناب کافر سمجھنا، یہ یہاں بھی جو سیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو، لیکن اس حد تک کہ مارا جائے. لیکن ہاں اب مسئلہ یہی ہے کہ واٹ کمز نیکسٹ آفٹر دیٹ. کیا اگر آپ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو مار دیں، اس کے ساتھ ظلم کریں، اس کے ساتھ زیادتی کریں؟ کیا آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے؟ تو وہ ایک مختلف بات ہے. اور اصل سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ان جنرل بہت زیادہ ایک انٹالرنس کی فضا ہے کہ آپ اگر کسی سے کسی بات پہ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اس کو فوراً کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مختلف قسم مرتد ہو گیا، کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں مثلا یہ جو غامدی صاحب ہیں، غامدی صاحب بہت مین اسٹریم مسلم کیٹیگری میں آتے ہیں. بالکل. یہ جماعت اسلامی کے ممبر ہوا کرتے تھے، مولانا مودودی سے بہت قریب تھے. اب آپ ان کو کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ لیکن ان پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے مرتد کہہ دیا گیا نہیں. ان کو مرتد کہہ گیا درجہ. طاہر القادری صاحب بالکل، وہ بالکل مستند مسلمان ہے، اس پہ سوال ہی ہے ان کے بارے میں. تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے وہ بھی لندن بیٹھے ہیں. اور ایسے جو لوگ ہیں طاہر القادری جیسے اور غامدی جیسے اور بہت سے علماء موجود ہیں جو کہ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ انٹالرنس ختم ہونا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ایک جنرلی ایک فیلئر ہے اسٹیٹ کا ٹو پروٹیکٹ پیپل ہو اسپیک آؤٹ دیئر مائنڈ. اور ایک مسئلہ اسٹیٹ کا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک پبلک، ایک سول سوسائٹی اپنا کام نہیں کر رہی، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ بھائی ایسے نہیں معاملہ یہ جو اختلافات سے ڈیل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے اس بات کو محسوس نہیں ہے کہ جو رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں، پی ایم ایل این جیسی جماعتیں ہو گئی اور جماعت اسلامی جیسی چلیں، جماعت اسلامی تو ہے کہتی ہے کہ مذہبی جماعت ہے، لیکن پی ایم ایل این جیسی بھی جماعت ہے، کھل کے نہیں آتے ان چیزوں کے سامنے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اپنا سیاسی مفاد ان کا ہے، وہ اپنے ذاتی سیاسی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک. وہ بلکہ ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چیز دوسروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے خلاف. مولانا مودودی پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے تھے، صحیح بات ہے، اور ان پہ بھی وہ فتوے کفر کے لگائے جا سکتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہ پرسیکیوشن ہو سکتا ہے اگر یہ اس ٹرینڈ کو نہیں روکیں گے. کوئی اور آئے گا وہ کہے گا بھائی یہ بھی سب کافر ہیں، ان کو مارو. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک چیز جو ہم، اب میں کہوں گا کہ ہم جو لوگ ان سے نہیں ایگری کرتے ہیں اسلامی جماعتوں سے وغیرہ، وہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے فیس بک پہ کل پرسنل ڈسکشن ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو ایک ڈسکشن ہوتا ہے کہ نہیں مسلمان تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہم اس کو مانتے ہیں، امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کہتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے. دا مومنٹ یو سے کہ پاکستان اسلامک ریپبلک ہے اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں اور اس کی پھر کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ صرف مسلمان ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے ان امپورٹنٹ نہیں رہ جاتا. اٹ بیکمز اے لیگل میٹر. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہمیں آپ کو جب اس ڈسکشن میں گھسیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں سوشلی اور کلچرلی امپورٹنٹ ہے، لیکن اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ معاملہ اب لیگلی بھی سگنیفیکنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں اسلامک ریپبلک آف کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو وہ نہ تو صدر بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم نہ وزیر بن سکتا ہے. اگر واقعی وہ سٹینڈرڈ آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ان سب کو نکال دیں گے. اس میں تو عمران خان سب سے پہلے ان کو نکالا جائے کہ بڑے گناہ کبیرہ کیا نہیں. لیکن اس میں دیکھیں دوسری بات اس کی یہ ہے کہ 50s یا 60s میں، اور یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ 50s یا 60s میں یہ معاملہ ہمارے سپریم کورٹ تک گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ سارے علماء کو بلایا اور ہر طرح کے علماء، شیعہ سنی ہے وہ سب سے کہا ساتھ بیٹھو اور اپنی مل کے ایک ڈیفینیشن بناؤ اور ہمیں لا کے دو کہ کون مسلمان ہے. اور وہ پینل کبھی ڈیسائیڈ نہیں کر پایا. تو پھر اینڈ میں سپریم کورٹ نے کہا دیکھیں آپ لوگوں میں اتنی نہیں، لیکن پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیسیجن دیا اور پاکستان میں یہ لیگل ڈیسیجن بن گیا کہ جو آدمی جو شخص
مرد یا عورت اپنے آپ کو مسلمان کہے, اس کو ہم لیگل پرپزز کے لیے مسلمان مانیں گے, دیٹ از اسٹل دی لیگل نہیں, لیکن پھر اس کے بعد آپ نے یہ احمدی کا قانون آ گیا وہ قانون آ گیا جو کہ جس نے اس کو اوور ٹرن کر دیا. جہاں سے میرے خیال سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں, یہ یہ سٹارٹ وہیں سے ہوئی ہیں, پہلے احمدی, اس کے بعد دوسروں کے اوپر آیا. اب مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک بڑھے گا. جیسے ریاض صاحب نے پچھلے شو میں بھی کہا تھا کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. سمندر صاحب آپ خاموش بیٹھے ہیں, کوئی چیز آپ کی مجھے لگ رہا ہے کہنا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں, میں جو ہے ایک بات ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ذرا وسعت نظر کی ضرورت ہے, اور وسعت نظر سے یہ دیکھیں کہ اس ملک کا قیام, ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں میں انگریز کے جانے کی وجہ سے کہ بھائی انگریز اب جا رہے ہیں, یہ خیال کہ ہم جو ہے نئی اقلیت میں ہیں چنانچہ ہمیں دبایا جائے گا. تو اس کے لیے پھر جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک فلسفہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ایک نئی مملکت کا قیام عمل میں آئے, وہ فلسفہ ہے دو قومی نظریہ. تو بات یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ اگر صحیح ہے تو پھر 72 قومی نظریہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ 72 فرقے بنا دیے ہیں, مطلب یہ کہ پھر تو کوئی وہ ہے ہی نہیں, کہاں روکیں گے آپ کہ کون کس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا. تو اب جو ہے وہ یہاں پر جا کے پاکستان میں آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کہ آپ جو ہے وہ کیا آپ چاہتے ہیں, اس کی آپ کیا بنیاد آپ تلاش کر رہے ہیں نا آپ یہ. تو اس میں جو ہے وہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جیسے محمد علی جناح تھے جس قسم کے روشن خیال آدمی تھے کہ اس طرح کی جو ہے وہ قیادت آگے چل نہیں. لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بہت جناح صاحب اور لیاقت صاحب نے تو یہاں آ کے سان فرانسسکو میں بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہ آپ زیادہ نہیں کیا ہے کہ ان کی اپنے آپ اسٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیا, دے ور ڈسکسنگ اٹ, وہ اس چیز کو اگنور نہیں کر رہے تھے. جناح صاحب آن دا ریکارڈ ہیں, لیاقت علی آن دا ریکارڈ ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو ریکنسائل کریں گے, اور آبجیکٹو ریزولوشن جس کو ہمارے جس کو کہتے ہیں اسلام پرست بھائی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں, اس کو اگر آپ ڈھنگ سے پڑھیے تو اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ بھائی سٹیزن کون ہے کون نہیں ہے. اور جناح صاحب کی تو مطلب وہ 10 لیکن اکثر اس پہ شو کا ٹائم ختم ہے, لیکن اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اکثر لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ قرارداد مقاصد جو تھی اسی نے جو ہے اس چیز کی جڑ ڈال دی تھی, اور قرارداد مقاصد جب ڈلی تھی اسی وقت جو آپ کے جو ہندو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں جو ہوں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ, کیونکہ میں جناح کے لیے آیا تھا. بہرحال اس میں مزید بات کریں گے. آڈینس آپ نے آرا سنی, اور جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے, کنٹینیوس بات ہوتی رہنی چاہیے. ریاض صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ میڈیا کو بھی اب یہ دکھانا چاہیے اور کھل کے بتانا چاہیے کہ بھائی دس از گیٹنگ ٹو مچ, اور جو ہے تاکہ ایک اوپینین ڈیولپ ہو. ورنہ ہم اگر خاموش بن کے بیٹھے رہیں گے تو کل کو یہ آپ کے دروازے پہ بھی یہ چیزیں اور یہ نفرت آپ بھی اس کے وکٹم بنیں گے, آپ کے دروازے پہ بھی دستک دے گی, اور آپ کا بھی کوئی فیملی ممبر جو ہے, آپ کا بھی کوئی چاہنے والا اس چیز کا وکٹم بنے گا. بجائے سے کہ ہم انتظار کریں کہ ہمارے بیک یارڈ میں, ہمارے گھر میں کب کون وکٹم بنتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ظلم کے لیے آواز اٹھانی اسلامی طور پہ بھی اور جو ہے اخلاقی طور پہ بھی بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز فراز سید کو.